بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم بیداری کے چند قدم لینے کے لیے ایک ایسے موضوع کو دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک میٹافور ہے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے بات سمجھائی گئی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خیر جمع کرنے والا بنیے، بی اے خیر کلیکٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث آتی ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان مثل المؤمن کمثل النحل، بے شک مومن کی مثال بالکل شہد کی مکھی کی طرح ہے، اکلت طیبا ووضعت طیبا، جو کھاتی ہے پاکیزہ ہوتا ہے، جہاں بیٹھتی ہے پاکیزہ ہوتا ہے، ووقعت فلم تکسر ولم تفسد، اور جہاں بیٹھتی ہے نہ اس میں کوئی کمی کرتی ہے نہ اس کو خراب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومن کی مثال بالکل شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ نحلہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کر دی، شہد کی مکھی کی بھی اور مومن کی بھی، کہ شہد کی مکھی کھاتی طیب ہے اور جہاں پر لینڈ کرتی ہے یعنی جس پھول پر آ کر بیٹھتی ہے اس کو خراب نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں وہ کوالٹی اڈاپٹ کرنے کا بتا رہے ہیں جو کہ ہم اللہ کی مخلوق شہد کی مکھی سے سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مومن بھی اپنی زندگی میں جو کرتا ہے that must be good and pure۔ مومن جو بولے پاک ہو، جس سے بات کرے پاکیزہ بات کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، خیر کلیکٹر بن جائے، خیر سمیٹنے والا بن جائے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ آپ کے کردار کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ آپ لوگوں کی کوالٹیز کو فوکس کیا کرتے تھے۔ نہ صرف ان کی کوالٹیز کو فوکس کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے خیر کو ایمپلیفائی کرتے تھے، ان کے خیر کو ان میں بڑھانے کے لیے ان کو بہت انکریج کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، یہ خوبی ہمیں پرومیننٹلی نظر آتی ہے۔ بہت گریسفلی آپ نے زندگی گزاری، نہ صرف خود آپ نے بہترین زندگی گزاری بلکہ آپ نے اوروں کو انیبل کیا کہ وہ کیسے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، وہ کیسے درست پیٹرنز اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہوئے کہ وہ اپنے فالوورز کو، اپنے صحابہ کو ان خوبیوں کو اپنانے میں کامیاب ہو پاتے۔ یعنی آپ نے اچھی عادات صحابہ میں انگرینڈ کی، اور کئی اچھی عادات میں سے ایک عادت جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، کیچنگ پیپل ان ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس ناٹ ان دا اپوزٹ، لوگوں کو اچھے کام کرتے ہوئے کیچ کرنا، یہ وہ عادت ہے جو آپ کو خیر کلیکٹر بناتی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو غلطیوں پر پکڑنا آسان ہوتا ہے اور ان کے اچھے کاموں کو اوور لک کرنا یہ بھی آسان ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپوزٹ آرٹ سکھایا، اینڈ دس از مچ ریئر آرٹ ٹوڈے۔ ناپید ہے آج یہ خوبی، جبکہ ہم اپنا حال دیکھیں، ہم بھی تو مومن بننا چاہتے ہیں، ہم بھی تو اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسا انسان بن جائیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہمارے ساتھ پرخلوص ہوں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس عادت مبارک سے سیکھیں. ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے. ہمارا بائنوکولر لوگوں کی اچھائیوں کی بجائے لوگوں کی برائیوں پر جا کر فکس ہو جاتا ہے. اور جب ہم فوکس برائی پر رکھتے ہیں تو برائیاں ملتی بھی جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ زندگی کا اصول ہے, what you focus on that grows. آپ جس شے پر اپنی آنکھیں جما لیں گے بس آپ کو ہر طرف وہی نظر آئے گا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں مختلف نظر آتا ہے. آپ لوگوں کی خوبیوں پر فوکس کرتے تھے, اسی لیے آپ خیر سمیٹتے تھے. بالکل جیسے آپ نے ہمیں یہاں سکھایا ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح اچھی عادات سیکھو. شہد کی مکھی نائسسٹ نیکٹر پر جا کر بیٹھتی ہے. ایک پھول سے دوسرے پھول سے صرف نیکٹر لیتی ہے, کسی بھی پھول کو تباہ و برباد نہیں کر دیتی. شہد کی مکھی کا پھول سے نیکٹر اپنی پسند کا رس لینا پھول کی خوبصورتی کو کم نہیں کرتا. یہ ہے وہ انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں. Adopt the mindset of a honey bee. اور آپ دیکھیں شہد کی مکھی کو نیکٹر لینے کے لیے مائلز اینڈ مائلز میلوں سفر کرنا پڑے تو کرتی ہے, لیکن جس چیز کو وہ اس سفر میں اگنور کرتی ہے وہ ہوتا ہے گاربیج. سارا فوکس خوبصورت پھولوں پر اس کا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہنی بی سے سیکھنے میں بہت سبق ہیں. ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو کمزوری اور خامیاں تو ہمیں سبھی میں کہیں نہ کہیں نظر آئیں گی. یہ ہنی بی کا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہمیں رشتوں میں خاص طور پر, اپنے خاندانوں میں خاص طور پر بہت فائدہ دیتا ہے. یہ جو ہماری ہر وقت اپنے فیملیز کے بارے میں شکایت کرنے کی عادت بن گئی ہے, فلاں مجھے ایسے دیکھتی ہیں, فلاں میرا خیال نہیں رکھتے, فلاں میرا حق ادا نہیں کرتے, فلاں میرے لیے ہر وقت نقصان کا باعث بنتے ہیں. This is not actually a honeybee mindset. This is a housefly mindset. کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنی بی کی مثال کیوں دی, شہد کی مکھی کی مثال کیوں دی. ہاؤس فلائی بھی تو ہوتی ہے, وہ مکھی جو ہمیں اپنے گھروں میں عام طور پر نظر آتی ہے. اور ہاؤس فلائی مائنڈ سیٹ ایک ادر کیٹیگری ہوتی ہے. آلدو ہم اللہ کی ہر مخلوق کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن انہی مخلوقات سے تو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ زندگی کی کوالٹی کو بہتر کر سکیں. فرق تو واضح ہے. شہد کی مکھی خوبصورت پھول پر بیٹھتی ہے اور گھریلو مکھی ہاؤس فلائی صحت مند جسم میں بھی زخم کو ڈھونڈ کر اس پر بیٹھتی ہے. کئی میل سفر کرے گی تب بھی گاربیج پر بیٹھے گی, کوڑے پر بیٹھے گی. کئی پھولوں کو اگنور کر کے اس کا سارا فوکس کوڑے کرکٹ پر ہوتا ہے. پھولوں کو نہیں, اس کو گاربیج کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو اگنور کر دیں اور ان کے فالٹس پر فوکس کرنے لگیں. دیکھیے غلطیوں پر فوکس کرنا آسان ہوتا ہے, غلطیوں کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, غلطیوں کو میگنیفائی کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن کسی کی اچھائی دیکھ کر اس کو یاد رکھنا, اس اچھائی کی بیسس پر اس کو ایک اچھا انسان سمجھنا, یہ مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے جبھی تو اپنانے والا ایک اچھا انسان بنتا ہے. ورنہ آپ جتنا کسی کی برائیوں کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں, آپ کا اس انسان سے گفتگو کرنا, معاملات نبھانا, رشتہ نبھانا, دوستی رکھنا مشکل ہوتا جاتا ہے. ریلیشن شپس سنبھالنے کے لیے, رشتے نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں کی کمزوریوں کو پیچھے کر دیں اور ان کے اندر کے خیر کو باہر لانے کی کوشش کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے, امید آتی ہے, رشتہ نبھانے کی طاقت آتی ہے. یہ دنیا ہے, یہاں مشکلات تو آئیں گی. بات تو یہ ہے کہ ہم ان مشکلات میں اچھا انسان بن کر ان مشکلات کو سنبھالتے ہیں
یا یہ مشکلات ہمیں کنزیوم کر لیتی ہیں؟ لوگوں کی اچھائیوں پر خیر کلیکٹر بننے میں عام زندگی کے اندر یہ اصول بھی اپنا لیں کہ کسی کو برے نام سے نہ پکاریں، ایسے نام سے نہ پکاریں جو اس کے لیے اوفینسو ہو، جس کو وہ سنے تو اس کو پسند نہ آئے۔ خیر سمیٹنے والا انسان جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو بہت محبت کے انداز سے نصیحت کرتا ہے، اس کی برائی کو نہیں، اس کی اچھائی کو فوکس میں رکھ کے نصیحت کرتا ہے۔ کسی انسان کی ایک برائی کو اس کی پوری شخصیت پر اپلائی نہیں کیجیے۔ اس کو کہتے ہیں خیر سمیٹنا، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ اس سے آپ کے اندر فزیکل اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل انرجی آتی ہے۔ آج ہم شور کرتے ہیں کہ لوگوں کے غلط اعمال ہمیں ڈرین کر دیتے ہیں، لوگوں کا غصہ ہمیں ڈرین کر دیتا ہے، لوگوں کی غلط عادات ہمارا بلڈ پریشر ہائی کرنے کی ریزن ہوتی ہیں۔ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم جنہوں نے والد کو دیکھا نہیں، والدہ بچپن میں چلی گئیں، لیکن کس طرح پورا معاشرہ خوبصورتی سے ٹرانسفارم کر دیا۔ کیا عادت تھی آپ کی؟ پرومیننٹلی خیر کلیکٹر، لوگوں کی خوبیوں پر فوکس کرنے والے۔ تو ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، خود میں بہتری لانی ہے، خود کو پازیٹیو ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کر جانا ہے، لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا ہے۔ کئی واقعات ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ پرومیننٹ واقعہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جس میں انہوں نے صرف ہاتھ کے اشارے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے قد کو ڈسکرائب کیا تھا، یعنی ہاتھ کے اشارے سے مینشن کیا تھا کہ ان کی ہائٹ شارٹ ہے۔ اب آلدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ کی ایک چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جینٹلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا، لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تم نے اپنی بہن کے لیے اتنی کڑوی بات کی ہے عائشہ کہ اگر اسے سمندر میں مکس کر دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی سپائل ہو جائے، یعنی تم نے بہت نامناسب بات کی ہے۔ یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تو اتنی نیک ہو، تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو، تم تو اتنا قرآن پڑھتے ہو، تم تو نمازیں پڑھتے ہو، کیسے تم نے اتنی بڑی بات کر دی۔ یہ انداز گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ انکریجنگ انداز نہیں ہوتا۔ کسی انسان کی کمزوری کو اس کی شخصیت کی کمزوری بنا کر نصیحت نہیں کی جاتی۔ بہت محبت سے حضرت عائشہ کو ایک اچھی نصیحت کی۔ آج شوہروں کو یہ پوائنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے، آج والدین کو یہ پوائنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ محبت سے اصلاح کر سکیں۔ اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اولاد کو ان کی غلطی پر پن پوائنٹ کیجئے، لیکن یوں نہیں بہت ڈھیٹ ہو، بالکل بات نہیں سنتے، بہت جھوٹ بولتے ہو، ہمیشہ غلط بات کرتے ہو۔ اس انداز سے تربیت نہیں کی جاتی۔ یہ ان کی پرسنالٹی کو پری ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے تو تربیت کرنے سے پہلے ہی ان کو لیبل کر دیا کہ وہ ایک اچھا بچہ نہیں ہے، تو اب وہ کیسے آپ کی بات کو، آپ کی نصیحت کو سن کر اچھی بات کو اڈاپٹ کر سکیں گے؟ یہ بھی اولاد کو نیگیٹو ٹائٹلز دینے کے انڈر آتا ہے کہ تم بہت سٹربن ہو، تم بات نہیں سنتے ہو، تم ہمیشہ میری بات کو نگیٹ کرتی ہو۔ یہ غلط ٹائٹلز دینے کی کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور کیوں اوائڈ کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہاؤس فلائی نہیں، ہم ہنی بی مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان مثل المؤمن کمثل النحلۃ۔ اولاد کی تربیت میں ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوز کے ذریعے ان کے اندر پازیٹیوٹی کو انسٹل کرنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے ہم اپنا غصے کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نصیحت کرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے ان کو ہماری بات سمجھ آ جائے گی۔ انسان کا لرننگ سسٹم اس طرح کام نہیں کرتا، اس طرح رزلٹ نہیں ڈیمیج ملتا ہے۔
So we need to first correct our mindsets. پہلے اپنی تربیت کیجئے تاکہ اولاد کی تربیت کر سکیں. اولاد کے اندر کمزوریاں ہوں گی. جبھی اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذمہ دار بنا کر ان کے سروں پر رکھا ہے. وہ غلطیاں کریں گے، ان کا پاؤں سلپ ہوگا. والدین کا کام ہے کہ ان کو احساس دلائیں کہ والدین ان سے محبت کرتے ہیں. کبھی بھی اپنا کمیونیکیشن اپنی اولاد سے بریک نہیں ہونے دیجیے، اور ان کو ہر دن یاد کرائیے کہ آپ کے لیے وہ کتنی بڑی نعمت ہیں اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور جب آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں تو اسی محبت کی بیسس پر کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کا دنیا اور آخرت کا نقصان نہیں چاہتے. اس انداز کو اپنائیے اور ساتھ ساتھ دعا کو تھامے رہیے. پھر دیکھیے آپ کو انشاءاللہ اپنی تربیت میں اللہ کی رحمت سے رنگ ضرور نظر آئے گا. Start landing on good things. Start giving credibility on good values. پھر آپ دیکھیں بچے کیسے آپ کی بات سنتے ہیں. یہ انداز اپنا لیا جائے تو ہم گوسپس میں کبھی انوالو نہ ہوں، اور گوسپس میں زندگیاں گزار کر آپ کسی سٹنگ میں بہت سی گوسپس، بہت سی غیبت کر کے اٹھیں. یو ول فیل سو ہیوی مینٹلی. اور آپ اچھائیاں کر کے، لوگوں کی تعریف کر کے، ان کی اچھی باتوں کی ان کو کریڈیبلٹی دے کر اٹھیے. یو ول فیل سو لائٹ. تو زندگی تو ہمیں بہت سے سبق ہر دن سکھاتی ہے. صرف ہمیں اپنی بصیرت کی آنکھ چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کو اینالائز کر سکیں اور اچھی باتوں کو اڈاپٹ کر سکیں. یاد رکھیے، روز محشر ہمیں اپنی زبان کے انہی الفاظ پر خوشی ہوگی جو ہم نے رب کی تعریف میں کہے ہوں گے، جو ہم نے رب کی عبادت میں کہے ہوں گے، جو ہم نے کسی انسان کی تعریف میں کہے ہوں گے. اور وہ جملے اور الفاظ جو غیبت تھے، غلطی تھے، لوگوں کی غلطیاں پن پوائنٹ کرنے میں استعمال کیے گئے، اس پر ہمیں ریگریٹ ہوگا. اور ہم نہیں چاہتے کہ روز محشر ہم اپنے اعمال پر ریگریٹ کریں. ہم آج اس انٹینشن سے لوگوں کی برائیوں کو ڈھانپ لیں کہ روز محشر اللہ تعالی ہماری برائیوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے. جس دن یہ یقین آ جائے کہ ہمارا ایک ایک جملہ، ایک ایک عمل لکھا جاتا ہے، ہم بہت کیئرفل ہو کر بات کریں اور بہت کیئرفل ہو کر اعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. ہم نے ہنی بی کا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں اویکننگ کے کچھ سٹیپس لینے ہیں. انہی خطوات الی الایقاظ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آس پاس خیر سمیٹنے والے خیر کلیکٹر بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنے میں ہماری مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.